بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ سنہری باتیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ایک دکاندار سے پوچھا گیا، کس طرح اس چھوٹی اور بند گلی میں اپنی روزی روٹی کما لیتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، میں دنیا میں جس سوراخ میں بھی چھپ جاؤں، موت کا فرشتہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ رزق والا فرشتہ مجھے نہ ڈھونڈ سکے؟ اے اللہ، اپنی ذات پر ایسا ہی پختہ یقین ہمیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف حلق کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 1410۔ سورہ نوح۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ ترجمہ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں؟ جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ جارج برنارڈ شاہ۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کر لو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں تیری اس نماز سے بڑھ کر ہوں گی۔ عجیب دور چل رہا ہے، آج کل لوگ اچھا کرنے سے زیادہ اچھا بننے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ A perfect example of a father۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فوش اور بیہودہ باتیں کرے
اور نہ چیخو پکار اور جھگڑا کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو اسے یہ کہے کہ میں تو روزہ دار ہوں اور میں لڑائی جھگڑے سے اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1904۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آپ کی قدر وہ انسان کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں کرتا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ غیر ضروری چیزیں یادداشت میں محفوظ کرنے سے میموری منفی خیالات سے بھر جائے گی، نتیجتاً زندگی ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ پرسکون رہنے کے لیے کچھ لہجے، کچھ یادیں اور کچھ انسانی رویے ڈیلیٹ کر دینے چاہیے۔ دو چار باتیں وہ لوگ بھی سنا کر گئے ہم کو جن کی قمیضوں پر اپنا گریبان تھا ہی نہیں۔ اتنے پارساؤں میں پھر دم نہ گھٹتا تو کیا ہوتا، جو بھی ملا فرشتہ ہی ملا، انسان تھا ہی نہیں۔ آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازماً بڑھے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے۔ اندیشیں، احساس کمتری، نا امیدی، تفکرات یا اللہ رب العزت سے امید۔ آپ کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی پر ہاتھ جیب میں ڈال کر نہیں چڑھ سکتے۔ کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ یاد رہے کہ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے منکسر المزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے، اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ جب آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پہ جانچے جائیں گے، نہ کہ کسی اور کی سوچ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں میں بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ترمذی۔ وراثت صرف جائیداد کی نہیں ہوتی، نام، کردار، اخلاق، ظرف، تعلقات اور فطرت، یہ سب بھی وراثت میں جاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کریں یہاں تک کہ جب آپ جانتے ہوں کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ جن پر بولنا جچتا ہو ان کی خاموشی دکھ دیتی ہے۔ کوئل کوک چھوڑ دے تو باغ ویران لگنے لگتے ہیں۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6000۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔
اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر فرشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کھانے میں نقص نہ نکالیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے آپ کا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ مسند احمد۔ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پہ لکھی جاتی ہے، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، بے نیاز ہو، گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے والا ہو۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی مانند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہیں ہم اتنا نوازیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ ترجمہ، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے۔ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 بار
جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ سنن ترمذی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، دوپہر کے آرام کے لیے سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ میری والدہ محترمہ ایک شیشی لے آئیں اور چمڑے کے بچھونے سے آپ کا پسینہ انگلی کے ذریعے سے اس میں اکٹھا کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ہے، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، یہ دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 کا ترجمہ۔